السلام علیکم ناظرین، آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسے کردار کا جسے آپ نے پردہ اسکرین پر ممکن ہے منفی روپ میں دیکھا ہو، لیکن اصل تاریخ میں وہ ایک بااثر اور مضبوط فرمانروا تھا۔ ایک ایسا انسان جس کے اقدامات اور لغزشوں نے اناطولیہ کے مستقبل کا رخ موڑ دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سامنے لائیں گے دمیر خان اور کاراسی بیلک کی وہ داستان جس کے اندر اقتدار کی کشمکش، خفیہ چالیں، بھائیوں کی لڑائی اور سلطنتوں کے بننے بکھرنے کے راز پوشیدہ ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ یہ محض ایک شخصیت کی کہانی نہیں بلکہ تاریخ کے ایک اہم موڑ کا احوال ہے۔ 14ویں صدی کے آغاز میں سلجوق سلطنت کا چراغ بجھ چکا تھا۔ اناطولیہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ انہی کھنڈرات سے ابھرتی ہیں نئی طاقتیں، بیلقات، گرمیان، جاندار، کارامان، اور انہی میں ایک نام سب سے نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے، کاراسی بیلک۔ اس کی سرحدیں بالاکیسر سے لے کر برگاما اور ایان کے ساحلی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ کوئی معمولی ریاست نہیں تھی بلکہ ایک مضبوط بحری طاقت تھی، اور اس طاقت کا مستقبل اب کاراسی بے کے بیٹوں کے ہاتھوں میں تھا۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے کاراسی بے سے۔ اپنے والد قلم بے کے ساتھ مل کر اس نے بازنطینی سلطنت سے علاقے چھینے اور اپنی حکمرانی کی بنیاد رکھی۔ شمال مغربی اناطولیہ میں بالاکیسر اس کا پایہ تخت بنا، جبکہ برگاما اس کا مغربی دفاعی قلعہ قرار پایا۔ اس نے ایک ایسا بیلک قائم کیا جو تجارتی شاہراہوں پر حاوی تھا، بندرگاہوں پر اس کا کنٹرول تھا، اس کے جنگی بیڑے سمندروں میں طاقت کی علامت تھے، اور ساحلی حملے اس کی قوت کا اعلان کرتے تھے۔ تقریباً 1328 تک اس کی وفات کے وقت کاراسی اس خطے کی سب سے نمایاں اور طاقتور ترک ریاستوں میں شمار ہوتی تھی۔ لیکن ناظرین، طاقت صرف عزت نہیں لاتی، طاقت لالچ بھی لاتی ہے، اور جب لالچ دل میں اتر جائے تو اس کا اگلا قدم اکثر خون ہوتا ہے۔ کاراسی بے کی مات کے بعد وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ ایک مضبوط ریاست جسے ایک ہاتھ نے سنبھالا ہوا تھا، اب دو حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے بیٹوں نے سلطنت تقسیم کر لی۔ دمیر خان نے بالاکاسر پر اپنی حکمرانی قائم کی، دارالحکومت، خزانہ، مرکزی طاقت، جبکہ یاشی خان نے برگاما کو سنبھالا، مغربی قلعہ، سرحدی دفاع، اپنی الگ فوج۔ ابتدا میں سب کچھ بظاہر پرسکون تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ ریاست دو حصوں میں ضرور تھی، مگر نام ایک ہی تھا، کاریسی۔ لیکن ناظرین، اقتدار کبھی برابر تقسیم نہیں رہتا۔ ایک تخت، دو دعوے دار، اور دونوں کے دل میں مکمل اختیار کی خواہش۔ جلد ہی بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنی فوج مضبوط کرنی شروع کی، ہر ایک نے وفادار سرداروں کو اپنی طرف مائل کیا، اور ہر ایک دل ہی دل میں دوسرے کے خلاف تیاری کرنے لگا۔ یہ صرف سیاسی اختلاف نہیں تھا، یہ آنے والی خانہ جنگی کی آہٹ تھی۔ تاریخ خود کو دہراتی ہے۔ جدید مورخین کے مطابق دمیر خان بڑا بھائی اور اصل طاقت کا مرکز تھا۔ اس نے اپنے نام کے سکے جاری کیے، اور ناظرین، سکے جاری کرنا صرف دولت کی علامت نہیں ہوتا، یہ خود مختاری کا اعلان ہوتا ہے۔ مرکزی فوج اس کے اختیار میں تھی، بحریہ اس کے کمان میں تھی، اور سب سے اہم بات، اس کے عزائم بہت بلند تھے، شاید حد سے زیادہ بلند۔ دمیر خان صرف ایک بیلک کا حکمران بن کر نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ اناطولیہ کی سیاست میں ایک بڑا کردار ادا کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر اس نے وہ قدم اٹھایا جس کی کسی ترک بے نے اس دور میں ہمت نہیں کی تھی۔ اس نے اپنے پرانے دشمن سے ہاتھ ملا لیا، بازنطینی سلطنت سے۔ سن 1328 میں بازنطینی شہنشاہ اینڈرونیکوس تریم نے پاجی کے مقام پر دمیر خان سے ملاقات کی۔ سوچئے ناظرین، دو دشمن جو کل تک ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دمیر خان خطرناک تھا۔ اس کے جہاز بحیرہ مرمرا کے پانیوں میں گشت کرتے تھے، بازنطینی ساحلی قصبوں پر اچانک حملے ہوتے تھے، حتیٰ کہ جنوبی بلقان کے علاقوں تک اس کے چھاپوں کی باز گشت سنائی دیتی تھی۔ بازنطینی اسے میدان میں مکمل شکست نہ دے سکے، اور جب تلوار ناکام ہو جائے تو سفارتکاری میدان میں اترتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے جنگ کے بجائے مذاکرات کا راستہ چنا۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاہدہ صرف وقتی امن تھا، یا پھر اس نے دمیر خان کے لیے ایک نیا دروازہ کھولا جو آخرکار اس کے زوال کا سبب بنا؟ ناظرین، دمیر خان صرف زمینی محاذ کا حکمران نہیں تھا، وہ ایک بحری بے بھی تھا۔ اس کا بیڑا سزکس اور بحر مرمرا کے ساحلوں پر خوف کی علامت بن چکا تھا۔ اس کے جہاز اچانک نمودار ہوتے، ساحلی بستیوں پر حملہ کرتے اور پھر سمندر کی وسعتوں میں غائب ہو جاتے۔ یہی وہ پہلو تھا جو کاراسی بیلیپ کو دیگر بیلیکات سے منفرد بناتا تھا۔
زیادہ تر ترک ریاستیں صرف زمینی فتوحات تک محدود تھیں، مگر کراسی کے پاس سمندر کی طاقت تھی، اور ناظرین، یہی وہ طاقت تھی جو بعد میں عثمانی سلطنت کو وراثت میں ملنے والی تھی۔ سوچئے، دمیر خان اپنے اقتدار کو مضبوط کر رہا تھا، مگر نادانستہ طور پر ایک آنے والی عظیم سلطنت کی بنیاد بھی مضبوط کر رہا تھا۔ پھر 1333 کا سال آتا ہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ بالا کیسر پہنچتا ہے۔ وہ اس دور کی ریاستوں کا مشاہدہ کر رہا تھا، حکمرانوں سے مل رہا تھا اور اپنے تاثرات قلم بند کر رہا تھا۔ لیکن جب اس نے دمیر خان کا ذکر کیا تو اس کے الفاظ حیرت انگیز طور پر سخت تھے۔ اس نے اسے نااہل قرار دیا، اپنی ہی رائے میں ناپسندیدہ اور ایک کمزور حکمران۔ یہ بات چونکا دینے والی ہے، کیونکہ ایک طرف ہمارے سامنے ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس فوج ہے، بحریہ ہے، سکے ہیں، معاہدے ہیں، اور دوسری طرف ایک سیاح اسے کمزور کہہ رہا ہے۔ یہاں ایک اہم حقیقت سامنے آتی ہے۔ دمیر خان کے پاس طاقت تھی، مگر وفاداری نہیں، اور ناظرین، طاقت بغیر وفاداری کے زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ اسی دوران جب دمیر خان بازنطینی سلطنت کے ساتھ سفارتی اور فوجی معاملات میں الجھا ہوا تھا، اس کا بھائی یاشی خان خاموشی سے سازشیں بن رہا تھا۔ بیلیک اندر سے کھوکھلا ہونے لگا، فوجیں تقسیم ہو گئیں، قبائل دھڑوں میں بٹ گئے، شہروں میں بدامنی پھیلنے لگی۔ وہ ریاست جو کبھی بحری اور زمینی طاقت کی علامت تھی، اب اندرونی اختلافات کا شکار ہو چکی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک اور طاقت نے اس کمزوری کو پہچان لیا۔ سٹیج پر داخل ہوتے ہیں اورحان غازی۔ عثمانی حکمران نے جلد بازی نہیں کی، اس نے اندھا دھند حملہ نہیں کیا، اس نے تلوار اٹھانے سے پہلے حالات کا جائزہ لیا۔ اس نے دیکھا کہ بھائی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں، فوج تقسیم ہے، وفاداریاں بکھری ہوئی ہیں، اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ یہ حملے کا نہیں، مداخلت کا وقت ہے۔ عثمانی افواج آہستہ آہستہ کراسی کی سرزمین میں داخل ہوئیں۔ یہ ایک مکمل بیرونی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک اندرونی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی حکمت عملی تھی۔ یاشی خان گرفتار ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ دمیر خان کی طاقت ٹوٹنے لگی، اس کی بحری قوت بے اثر ہونے لگی، اس کے اتحادی خاموش ہو گئے۔ اور ناظرین، یہی وہ لمحہ تھا جب ایک طاقتور بیلیک کا زوال شروع ہوا اور ایک نئی سلطنت کے پر مزید مضبوط ہو گئے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا دمیر خان نے آخری کوشش کی یا وہ وقت کی چال کو سمجھ ہی نہ سکا؟ ناظرین، 1345 تک منظر مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ کراسی بیلک اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ یہ کوئی معمولی فتح نہیں تھی، یہ پہلی بار تھا کہ عثمانی سلطنت نے ایک بڑی ترک بیلک کو اپنے اندر شامل کیا، اور اس کے نتائج صرف سیاسی نہیں بلکہ تاریخی تھے۔ عثمانیوں کو بندرگاہیں مل گئیں، ایک منظم بحری طاقت وراثت میں ملی، ایجیان کے ساحل تک رسائی حاصل ہو گئی، اور سب سے بڑھ کر یورپ کا دروازہ کھل گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عثمانی صرف ایک علاقائی طاقت نہیں رہے، یہاں سے وہ سلطنت بننے لگے۔ اور غور کیجئے ناظرین، یہ دروازہ کسی عظیم بیرونی جنگ نے نہیں کھولا، یہ دروازہ دمیر خان کی خانہ جنگی نے کھولا۔ ڈرامہ قرولش اورحان میں دمیر خان کو ایک پرجوش، غرور سے بھرپور اور اقتدار کی کشمکش میں پھنسا ہوا حکمران دکھایا گیا ہے۔ کبھی وہ سفارتکاری کی طرف مائل نظر آتا ہے، کبھی جنگ کے شعلوں میں گھرا ہوا۔ ڈرامہ یقیناً مبالغہ کرتا ہے، مگر اس کی بنیاد حقیقت پر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کراسی کو صرف اورحان غازی کی تلوار نے شکست نہیں دی، بلکہ اندرونی انتشار نے کمزور کیا۔ جب فوجیں تقسیم ہو جائیں، جب قبائل دھڑوں میں بٹ جائیں، جب بھائی بھائی کے خلاف کھڑا ہو جائے، تو دشمن کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ دمیر خان کی کہانی ہمیں ایک بے رحم سچ سکھاتی ہے۔ سلطنتیں ہمیشہ باہر کے دشمنوں سے نہیں ہارتیں، اکثر وہ اپنے ہی گھر کے اختلافات سے ٹوٹتی ہیں۔ اس کے پاس جہاز تھے، اس کے پاس سونا تھا، اس کے پاس اتحادی تھے، مگر اس کے پاس اتحاد نہیں تھا۔ اور ناظرین، اتحاد فوجوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ دمیر خان نے اپنا بیلک کھو دیا، مگر نادانستہ طور پر ایک ایسی سلطنت کو راستہ دے گیا جو صدیوں تک دنیا کے نقشے پر چھائی رہی۔ یہی تاریخ کا عجیب انصاف ہے۔ کچھ لوگ خود تو ڈوب جاتے ہیں، مگر ان کے فیصلے آنے والی طاقتوں کو ابھار دیتے ہیں۔ تو کیا دمیر خان ایک ناکام حکمران تھا، یا وہ تاریخ کی اس بڑی بساط کا مہرہ تھا جس نے عثمانیوں کے عروج کی راہ ہموار کی؟ فیصلہ آپ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ دمیر خان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم تاریخ کے ایک اور اہم موڑ کا پردہ اٹھائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔